لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشقي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام. آل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، عقیدت مندان سرور کون و مکان، حضور سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام حاضرین، بالخصوص ناظم محفل برادری عظیم مولانا باقر رضا صاحب قبلہ، صدر انجمن حیدری مولانا جناب بھائی شمشی صاحب اور دیگر حاضرین اور تمام شعراء کرام، آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کا جشن منا رہے ہیں، جسے جشن رحمت للعالمین کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا کہنا جشن اسی وقت منایا جاتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے. واہ. جب کوئی نعمت ملتی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے یہ کہا ہے کہ محمد تمہارے لیے نعمت ہے. واہ واہ. اور اس اگر محمد کا جشن نہ منایا جائے تو کس کا منایا جائے؟ واہ. اور ہم نبی کا جشن اس لیے مناتے ہیں، نبی کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو میں زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واحد اور واحد ذات حضور سرور کائنات ہے جس پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے. جب اختلاف نہیں ہے، بہت توجہ، اب اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ولادت کی تاریخ میں کسی کے ہاں 12 ہے، کسی کے ہاں 17 ہے، مگر الحمدللہ مہینہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. مہینہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. تو اب عزیزان گرامی، جس حضور کا جشن منایا جا رہا ہے، تمام عالم اسلام تک یہ میرا پیغام پہنچنا چاہیے. یہ یاد رکھو، آپ بھی مناتے ہو، ہم بھی مناتے ہیں، مگر دیکھو فرق بہت توجہ یہ ہے کہ آپ شاید ہم پہ الزام لگاتے ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم نبی سے زیادہ کسی کو مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لینا، ہمارا عقیدہ اللہ کے بعد اگر سب سے عظیم عقیدہ ہے تو محمد کا. مگر محمد کا ہے، بھائی ریحان صاحب بزرگ شاعر موجود ہیں، محمد کا ہے، مگر اس وقت تک سیرت محمد، اس وقت تک کردار محمد، اس وقت تک تاریخ محمد مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک محمد کا چچا ابو طالب سمجھ میں نہ آ جائے. اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ محمد کا چچا ابو طالب سمجھ میں نہ آ جائے. تو لہذا عزیزان گرامی، ابھی میں 12 ربیع الاول کو سرزمین پٹنہ میں خانقاہ عزیزان گرامی نظامیہ میں میلاد پڑھ رہا تھا. میلاد پڑھنا، تمام لوگ تعریف کر رہے تھے. میں نے ایک جملہ وہاں کہا کہ میں تمام مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف سے اتنا بتا دو کہ رسول کو پالنے والا کون تھا، رسول کو پوسنے والا کون تھا، رسول کو پروان چڑھانے والا کون تھا. ہر مسلمان کا ایک ہی کی آواز آئی، کوئی اور آواز نہیں آئی. مجمع نے کہا ان کے چچا ابو طالب تھے، ان کے چچا ابو طالب تھے. انصاف سے بتاؤ، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ اگر کوئی اپنی آغوش میں پال کے ایک بچے کو مسلمان بنا دے تو جنت واجب ہے، جو اپنی آغوش میں پال کے نبی بنا دے. صلوات محمد وآل محمد، جو نبی بنا دے، اس ذات سرور کائنات کا کیا مقام ہے. تو نبی کی آمد پر ہم جشن مناتے ہیں، اور یہ میلاد ہے. بہت توجہ، ولادت میں میلاد ہے. میلاد کے معنی ہے پیدائش کے، میلاد کے معنی ہے پیدائش کے. ہم میلاد مناتے ہیں کس کا؟ رحمت للعالمین کا.
اور اس لیے مناتے ہیں کہ محمد کسی ایک ذات، کسی ایک برادری، کسی ایک نسل، کسی ایک خانوادے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تمام عالمین کے لیے۔ اگر نمونہ رحمت ہے تو ہمارا اور آپ کا نبی ہے، مگر کتنا مقام ہے اس نبی کا۔ اذان گرامی، آپ بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں کبھی کبھی پیارے ناموں سے بلایا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ محمد کہہ کے نہیں پکارا، جب اللہ نے محمد کو پیارے لفظوں سے یاد کیا تو کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ اب زمانے والے سمجھو نبی کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، یہ وہ آیا ہے۔ یہ جشن یہ مت منایا کرو صرف مسلمان منا رہا ہے، آمد محمد پہ جشن آدم بھی منا رہے ہیں، نوح بھی منا رہے ہیں، ابراہیم بھی منا رہے ہیں، عیسیٰ موسیٰ لوط و صالح انس و زکریا بھی منا رہے ہیں، اور جشن کو خانوادے آل محمد بھی منا رہا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو لہذا ہم نبی کی آمد پہ جشن مناتے ہیں، اور وہ نبی جو اس کائنات میں آیا یتیم عبداللہ، مگر آنے کے بعد اس کائنات میں جب میرا نبی آیا تو آپ نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پر جو نور چمکا، جو شعائیں بکھری، تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، یہ نور کیسا ہے، اس سے پہلے کوئی نور دیکھا ہی نہیں گیا، یہ ایسا نور تھا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے، برادر عزیز موجود ہیں علماء رضا صاحب قبلہ ہمارے، کہ لکھنے والوں نے لکھا، بہت پیاری بات لکھا، مولانا تاریخ جمیل نے بڑی قیامت کی بات کہتے کہتے انہوں نے کہا، آسمانوں میں رسول کی ذات کو اور ان کی سیرت کو جہاں سے لینا چاہیے تھا، لوگوں نے وہ در کو چھوڑ دیا، کیا کہنا، واہ واہ، ان کے در کو چھوڑ دیا۔ بہت توجہ، کہتے ہیں اگر کسی کی سیرت لینا ہو تو گھر کے باہر والے نہیں دیتے، گھر والے دیا کرتے ہیں۔ بھائی صلوات محمد والے محمد، اس نبی کی ذات ہے، وہ جشن رسالت مآب منا رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محمد کو مت بانٹو، یہ مت کہو کہ محمد سب سے زیادہ صرف ہمارے عزیز ہیں۔ محرم محمد عربی اس ذات کا نام ہے جہاں جہاں انسانیت پائی جا رہی ہے، مروت پائی جا رہی ہے، اخلاق پایا جا رہا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں الفت محبت ضرور، محمد ضرور ہوگی۔ محمد کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، اور یہ وہ محمد ہے جو کلمہ توحید کا گواہ بن کے آیا ہے، اور محمد کو اگر نہ پہچانا تو خدا بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ محمد عربی کو اگر نہ پہچانا تو خدا بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کہیے گا مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ اگر مولوی کہتا تو آپ کہتے یہ تو محمد کے فضائل کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں خود پروردگار عالم نے اعلان کیا، بہت توجہ، خود پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کی معرفت کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو ذات محمد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ نوری تھے کہ خاکی تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے، نوری تھے یا خاکی تھے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محمد نوری تھے کہ خاکی؟ تو ہر عقیدت محمد کا جواب یہی آئے گا کہ محمد نوری تھے۔ تو جب نوری تھے تو بشری لباس میں پروردگار عالم نے کیوں بھیجا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے، کیا نوعیت ہے اس کی؟ اللہ کو نور کی شکل میں بھیج دینا چاہیے تھا۔ عجب نے پروردگار، آواز دے نادان، یہ بتاؤ ابھی کہاں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا خانہ شبیر و شبر میں بیٹھا ہوں، دال منڈی میں بیٹھا ہوں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ یہ ابھی جو روشنی اور قمقمے تم نے لگائے ہیں جشن محمد کے سلسلے میں نے کہا لگائے ہیں، کہ اچھا اگر یہی سارے ننگے تار یہاں پھیلا دیے جائیں تو بتاؤ اس خانے میں کتنے لوگ آئیں گے؟ ننگے تار بچھا دیے جائیں کتنے لوگ آئیں گے؟ میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کم سے کم اتنا تو سمجھو یہ لائٹ نور ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہا سائنس نے کیا کیا؟ ترقی کیا۔ کہا دیکھو اگر ننگا پھیلا دیا جائے تو خطرہ ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، اسے فائدہ نہیں ہو سکتا، لہذا سائنس
اس پہ قبر چڑھا دو. جب قبر چڑھا دو گے تو جب چاہو جہاں چاہو استعمال کر لو گے, جب چاہو فائدہ اٹھا لو گے. میں نے اس لیے محمد پہ بشری قبر چڑھا کر کے تمہارے درمیان بھیجا. چھوئے تو اسلام بنے, اٹھے تو اسلام بنے, بیٹھے تو اسلام بنے, کھائے تو اسلام بنے. واہ 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 واہ. صلوات محمد وآل محمد پر. صلی اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو بشری لباس میں اللہ نے محمد عربی کو خلق کیا. اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ جن کا میلاد کرتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنا میلاد کیا تھا, اپنا جشن منایا تھا؟ واہ. اتفاق سے میں میلاد کرتا ہوں. تو ہمارے کیا صاحب نے کہنے لگے مولانا یہ کہاں سے لے کے آپ آ گئے ہیں, یہ بدعت, یہ میلاد کہاں سے لائے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن منایا تھا, اپنی ولادت منائی تھی؟ ہم نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم خود سے کیسے منائیں گے؟ یہ تو آج کے زمانے میں دیکھنے کے لیے ہے, ہمیں خود اپنی ولادت نہیں معلوم. مگر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے اپنے باپ کی ولادت یاد کرتے ہیں. ولادت یاد کا اتفاق سے کچھ دن کے بعد باقر بھائی اتفاق سے ہمارے کیا ہے ایک بیکری کی دکان پہ ہوتے, میں نے کہا کیا لے رہے ہیں؟ آج بچے کا برتھ ڈے ہے جناب, لہذا اس میں کیک پر لکھوا لے, بچوں کی خواہش ہے بچوں کی برتھ ڈے منائے تو بدعت نہ ہو. کیا کہ اور جس کی صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے اس کی ولادت کا جشن منائے تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لائے؟ واہ واہ. یہ کیوں جشن مناتے ہیں؟ ہم جشن رحمت للعالمین اس لیے مناتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ تمہارا پیدا ہونا اور ہے, نبی کا پیدا ہونا اور ہے. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا نبی سرکار دو عالم کی ولادت کا جشن پورے دنیا میں منایا جا رہا اور منانا چاہیے. میں تو تمام مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ آج کے دور میں اس کے حالات میں ہمیں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں متحد کر سکے. اگر ہے تو یا تو نبی یا تو اولاد نبی کی ذات یا آل نبی کی ذات ہے جو ہمیں متحد کر سکتی ہے, جو ہمارے اندر ایک جٹتا اور ایکتا پیدا کر سکتی ہے. کم سے کم ہم کلمہ توحید کی بنیاد پر تو ایک ہو جائیں, اور جب کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کلمے کو پالا کس نے, اس کلمے کو پروان کس نے چڑھایا, اس کلمے کو ہم تک لا کر کے دینے والا کون ہے. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ جس نے پالا, جس نے پوسا, اسی کو نہیں سمجھ پائے کہ اس کا دین کیا تھا, اس کا عقیدہ کیا تھا, اس کا مذہب کیا تھا. دیکھیے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور اس نے تو خود بانی کلمہ کو پالا ہے, خود بانی کلمہ کو پالا ہے. اور اس سے بڑی اور گواہی جناب ابو طالب کے کیا تلاش کر رہے ہو, سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ہم کل کی بات نہیں جانتے مگر میرے اور آپ کے مولا کائنات کے والد بزرگوار جناب ابو طالب نے فرمایا میرا بھتیجا وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولا ہے. موجودہ زمانے میں مستقبل کی دعوت دے رہے ہیں, فرزندان توحید موجود ہیں, عاشقان رسول موجود ہیں. لہذا میں ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کی تقریر اسلام نہیں ہے, قرآن اسلام ہے, احادیث پیغمبر اسلام ہے. کم سے کم مطالعہ کرو, تاریخ پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے کہ نبی کی ذات کیا ہے. اور تاریخ نے کیا بتایا کہ نبی جس کا احترام کرے تم اس کا احترام کرو, نبی جس کا احترام کرے تم احترام کرو. تو نبی نے احترام کیا جناب ابو طالب کا, اور ابو طالب نے نبی اعظم کو پالا, پوسا, پروان چڑھایا, اور یہاں تک پروان چڑھایا کہ خود اپنے بیٹے کی جان جوخم میں ڈالا مگر محمد کی حفاظت کیا ہے نا, محمد کی حفاظت کیا. اب آپ انصاف سے بتائیں, قرآن آواز دے رہا ہے اگر تم نے صرف ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا تم نے بہت بڑا احسان کیا, اور جس نے خود محمد کو بچایا ہو اس نے کتنا بڑا اسلام پہ احسان کیا.
لہذا اس جشن رحمت للعالمین کے ذریعے سے عالم اسلام تک پیغام جانا چاہیے کہ نبی کو اگر سمجھنا ہے تو بغیر ابو طالب کے سمجھا نہیں جا سکتا. اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری پوری زندگی جو ہے ابو طالب کے ذریعے سے محمد کی زندگی سمجھی جائے گی. اور تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے. صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، فتح مکہ کا معاملہ ہو، رسول کی تبلیغ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں خاندان ابو طالب ساتھ رہا ہے. اور آج زمانے میں ضرورت یہ ہے کہ ہم نبی کو اگر مانتے ہیں تو نبی کی بھی مانیں، نبی کو اگر مانتے ہیں تو نبی والی بھی مانے. اس لیے نبی والی مانے، نبی نے جینے کا طریقہ سکھایا. وہ واقعہ مشہور ہے عزیزان گرامی کہ آپ نے دیکھا آج اگر ہم اور آپ تبلیغ کریں، قبلہ مولانا باقر صاحب تبلیغ کریں، مولانا کاظم صاحب تبلیغ کریں، کوئی اوجھڑی پھینک دے، کوئی غلازت پھینک دے اور یہ پتہ چل جائے پھینکنے والا فلاں ہے، بیمار پڑے گا، ہم تک خبر آئے گی تو ہم یہی کہیں گے اچھا ہے مر جائے. ہماری فکر یہی ہوگی نریان بھائی، اتش بھائی کہ مر جائے. میں سلام کرو عبداللہ کے جائے آمینہ کے لال کو کہ جب کوڑا نہیں پڑا تو پوچھا کیا بات ہے، آج کوڑا ڈالنے والی کیوں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بڑھیا بیمار ہے، بڑھیا بیمار ہے. تو نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا اچھا ہے بیمار ہے تو چلو آج راستہ کم سے کم طے ہو جائے. مگر محمد رکنے کے بعد کہتے ہیں کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے گھر میں ہے. کہا میں اس کی عیادت کرنے جانا چاہتا ہوں. یا نبی اللہ آپ عیادت کرنے جا رہے ہو تو دشمن ہے. جب نے نبی آواز دے میں نے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اسلام دولت اور پیسے سے نہیں پہنچتا، اسلام کردار سے پہنچا کرتا ہے. اسلام کردار سے پہنچا کرتا ہے. رحمت اللہ عالمین نے کردار پیش کیا. اور جب بڑھیا کے پاس گئے تاریخ گواہ ہے بڑھیا نے ایک بار دیکھا نبی کو اور دیکھنے کے بعد کہا یا نبی اللہ اب آئے ہو جب میں مجبور ہو گئی، بدلہ لینے آئے ہو؟ نبی نے فرمایا نہیں بڑھیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تیری عیادت کرنے آیا. صرف اتنا کہا تھا کہ بڑھیا نے کہا آپ اپنا کلمہ پڑھوائیے، آپ اپنا دین بتائیے. جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو اس کا عمل کتنا اچھا ہوگا. یہ نبی نے پیغام دیا ہے، یہ نبی نے میسج دیا ہے. ہم مسلمانوں کو نبی کی سیرت پر، نبی کے کردار پر عمل کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا، نبی کی سیرت ہمیشہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نبی کا کردار ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. لہذا آؤ جشن رحمت للعالمین ہم ہر علاقے میں منائیں، ہر گلیوں میں منائیں، تاکہ چوک و چوراہوں میں منائیں، تاکہ زمانے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کس ذات کا نام تھا. نبی نے صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں دیا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نبی رحمت بن کے آئے. اور یہ جشن رحمت للعالمین اسی کا ایک پیغام ہے. ہم اس لیے جشن مناتے ہیں کہ آؤ مل کر کے. ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ آپ کیا نبی کو مانا نہیں جاتا؟ آپ نبی کو بہت نہیں مانتے. آپ یقین مانے جو نبی کو نہ مانے کیا مسلمان رہے گا؟ جو نبی کو نہ مانے، نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا. پھر جب نہیں رہ سکتا تو پھر آپ یہ جو تہمتیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں یہ کسی مسلمان کی فکر نہیں ہے بلکہ دشمن اسلام کی فکر ہے جو ہم کو یہاں تک لائی ہے. ورنہ کوئی مسلمان ہو مسلمان کے بارے میں غلط خیال پیدا کر لے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. لہذا جب بھائی بھائی ہے تو بھائی کب چاہتا کہ جھگڑا ہو؟ بھائی کب چاہتا ہے جھگڑا ہو؟ تو ہم تمام عالم اسلام کو آپ یاد رکھیں، دیکھیے جو جس منزل ہے اسی منزل پہ مانیے. تاریخ ہے، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں چونکہ شورا کو آپ سننے آئے ہیں. فتح مکہ آپ کے سامنے ہے، پوری توجہ. ایک بات آ گئی تو عرض کر دینا چاہتا کہ یہ بتائیے کہ جس ذریعے سے مسلمانوں کی کتابوں میں جناب ابو طالب کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، دیکھیے میں اپنے مجمع میں پڑھتا ہوں، غیروں کے مجمع میں پڑھتا ہوں، پوری توجہ. کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جنہوں نے کہا وہ کہا تھا. دیکھیے فتح مکہ کے 3.5 سال کے بعد ایمان لائے.
ساری تاریخ موجود ہے تمام برادران اسلام کیا مسلمانوں کے ہیں۔ اور جس وقت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت ہیں یمن میں، اور یمن سے مکے کی دوری آپ دیکھ سکتے ہیں 2500 کلومیٹر، تقریباً 2500 کلومیٹر۔ اور حضور آخری لمحے میں کھانا کھایا تو نہیں کہا، ابو طالب نے پالا تو نہیں کہا، تبلیغ میں گئے تو نہیں کہا، نبی کو کیا سوجھی تھی کہ آخری لمحے میں جا کے کہہ رہے ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، وہ بھی کہاں انصار بھائی؟ کان میں جھک کر کے۔ یہ بتائیے یہاں جناب ریحان صاحب ہیں، شمشی بھائی ہیں، یہ پرائیویٹ دونوں گفتگو یہاں کر رہے ہو، مولانا کاظم صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، کیا انہیں سننے کا حق ہے؟ ان دونوں حضرات کی گفتگو کو سننے کا حق ہے؟ تو آواز آئے گی نہیں، پوری توجہ آئیے بکار بھائی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھیے حضور کی ولادت کے جشن پہ اتنی آہستہ اگر درود پڑھیں گے تو کام نہیں چلنے والا۔ بس ادانے کا بہت توجہ۔ اب آپ ذرا سماعت فرما رہے اس منزل پر کہ جھک کے کہہ رہے پرائیویٹ گفتگو ہے۔ اسلام کا قانون ہے کہ کسی کی پرسنل اور پرائیویٹ گفتگو کو کسی دوسرے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پرائیویٹ گفتگو کو سن کر کے آپ نے اعلان کیا تو گویا گناہ کیا۔ میرا خطاب مسلک سے نہیں ہے، تمام عقل مند والوں سے ہے۔ 2500 کلومیٹر کے دور کی بات جھک کے کہہ رہے تھے، بھئی آپ کو یہی خیال کیوں آیا کہ کلمے کی بات کر رہے تھے؟ بھئی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ابو طالب کا شاید محمد شکریہ ادا کر رہے ہو؟ مگر حاسد کو حسد یاد آتا ہے، عمل یاد نہیں آیا کرتا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ جھک کے کہا 2500 کلومیٹر کا، یا آخر میں کہا تھا جھک کر۔ اسی کو مسلمانوں نے اسلام سمجھ لیا، اسی کو آج تک مسلمان اپنے کاندھے پہ روایتوں کو ڈھو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم تحقیق کی دنیا میں جاؤ، جستجو کی دنیا میں جاؤ، بھائی اس وقت کون سا سیٹلائٹ تھا جو یمن سے مکے میں دیکھ رہا تھا؟ کون سا سیٹلائٹ لگا تھا؟ وہ بھی پرائیویٹ گفتگو کو آپ نے عام کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں جھوٹ ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس جانے گرامی، لہذا ہمیں اپنے آقا دو جہاں کی ولادت پر جشن منانا چاہیے۔ ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں آخر میں کہ جانے گرامی نبی کی ولادت پر میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے یاد منانا چاہیے، ہمیں تو زیادہ منانا چاہیے۔ اب آپ کہیے گا ہمیں زیادہ منانا کیوں چاہیے؟ ہمیں اس لیے زیادہ منانا چاہیے کہ نبی کی ولادت پر جہاں انبیاء جشن منا رہے ہیں وہیں پہ فاطمہ بھی منا رہی ہے، وہیں پہ علی بھی منا رہے ہیں، وہیں پہ حسن بھی منا رہے ہیں، وہیں پہ حسین بھی منا رہے ہیں، وہیں زین العابدین بھی منا رہے ہیں، اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا وارث پردے غیب میں موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں اس لیے نبی کا جشن عام طریقوں سے منانا چاہیے اور زمانے کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی کی ولادت پر جشن کیسے منایا جاتا ہے، نبی کی ولادت پہ خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کی جب ولادت ہو تو 12 اور 17 کا معاملہ ہے نا، 12 کو تمام مسلمان مناتے ہیں، ہم 17 کو بھی کم سے کم منا لیں، اپنے گھروں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے علاقوں میں قمقم میں لگا کے زمانے کو بتا دیں کہ دیکھو آپ بھی مناتے ہو، ہم بھی مناتے ہیں، محمد میں کہیں ڈیوائیڈر نہیں ہے، محمد میں کوئی بٹوارا نہیں ہے، کم سے کم وحدت کے زمانے میں ہمارا نبی تو آیا ہے، اسی مہینے میں
جشن منایا؟ ہم نے اس لیے منایا کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر یہ نعمت اسلام کو نہ ملی ہوتی تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا، آج ہمارا اسلام نہ ہوتا، آج ہمارا دین نہ ہوتا۔ تو آج ہم جشن رحمت للعالمین منا کے صرف ہم نہیں منا رہے ہیں، آدم کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، نوح کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، ابراہیم کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے وارث انبیاء بھی ہے جان گرامی، یہ محمد آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا وارث ہے، خانہ کعبہ کے بنانے والے کا بھی وارث ہے۔ لہذا آؤ جشن محمد جب مناؤ تو زمانے کو اتنا ضرور بتانا کہ آج ہم منا رہے ہیں، کل اسی کا جشن ابو طالب نے بھی منایا تھا، آمینہ نے بھی منایا تھا۔ صلوات محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد۔ بس آخر میں ایک بار اپنے لوگوں سے گزارش کے طور پہ، ہمیں اپنے انجمن حیدری کے لوگوں سے میں صدر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر سال جشن مناؤ، مگر جشن میں کم سے کم منانے کے بعد اسی دن ایک عہد اور انجمن کے ہر ذمہ دار کرو کہ کم سے کم اس سال ہم اپنی انجمن سے ایک بچے کو پڑھا کے انجینئر بنا دیں گے، کم سے کم ایک ڈاکٹر بنا دیں گے، ایک IAS بنا دیں گے۔ اگر یہ فکر ہماری انجمنوں کی ہو گئی تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی، واہ واہ، کوئی قوم ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ آج انجمنوں کی ذمہ داریاں جہاں زاداری حسین ہے، اسی کے ساتھ ذمہ داری انجمنوں کی یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن بڑے، یاد رکھیے گا، ایک IAS اگر آپ کے دستے میں ماتم کرے گا، ایک IAS آپ کی محفل میں بیٹھے گا، وقار بلند ہو جائے گا۔ ہم وہ ہیں تو پڑھے لکھوں کے درمیان رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو خدا کا شکر ہے، آل محمد سے وابستہ ہے کہ اتنا بھرم باقی ہے کہ قوم پڑھا لکھا سمجھ رہی ہے، جاہل نہیں سمجھ رہی ہے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ اللهم صل على محمد۔ بس رحمت للعالمین کا جشن منایا آپ نے، واہ واہ، خدا آپ کی قبول کرے اور اس سعادت کو قبول کرے۔ آپ نے جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے اس کا شکریہ ہم نہیں، زہرا ادا کر رہی ہیں، آل محمد ادا کر رہے ہیں۔ اور دل کھول کے جشن مناؤ اور جشن رسالت مآب میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس لیے شرکت کیا کرو تاکہ زمانے کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا وجود اسی محمد کی وجہ سے ہے۔ اگر اسے پہچان لیا تو خدا مل گیا، اسے پا لیا تو اہل بیت مل گئے، اہل بیت مل گئے۔ یعنی محمد کی ذات وہ ہے جو خدا تک بھی پہنچاتی ہے، محمد کی ذات وہ ہے جو اہل بیت سے قریب کرتی ہے۔ لہذا اس جشن میں ہم نے اور آپ نے شرکت کیا، پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سب اس جشن میں آئے ہوئے تمام شعراء کی، حاضرین کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پروردگار ہم سب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق کی فضا کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرما۔ پالنے والے ہم کلمہ توحید کلمہ طیب کی بنیاد پہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک ہو جائیں، تاکہ کہ کم سے کم ہم ایک ہو جائیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ کسی اور قوم کا ماننے والا نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا مسلمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماتا ہے۔